بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اور عبادات صرف اور صرف رب العرش العظیم رب العرش الکریم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حقیقی معبود ہے، اور ایک دن ہم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ السلام علیکم ٹو آل مائی لسنرز۔ اچھا، اب لاسٹ ٹائم یہ بات ہوئی تھی کہ میں جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں تھا اور میں نے گھر جانا تھا، میرے بھائی آگے تھے اور میری مدر کو ڈائلسس پہ شفٹ کر دیا گیا تھا۔ 25 جون شام 6 بجے کی بات ہے۔ اچھا، اب جب میرے جانے کا ٹائم تھا کہ میں گھر جانا ہے، تو مجھے ویسے خیال آیا کہ میں تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہوں، ذرا دیکھ لیتا ہوں پروسیس ڈائلسس کا، پھر چلا جاؤں گا۔ تو میں وہاں روپے رک گیا، تو ہوا یہ کہ تھوڑی دیر میں میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، خراب ہونا شروع ہوئی، بہت پیل ہونے لگ گئی۔ تو میں نے خیر اسٹاف کو بلایا، وہ بھاگ کر آیا، جب ہم نے چیک کیا ایک پینک ہو گیا، ڈائلسس روکنا پڑا۔ تو بہرحال ان کا بی پی بہت لو ہو گیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں، پھر انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا، کوئی میڈیسن وغیرہ لگائیں، انجیکشن آئی ویز لگائے۔ تو لیکن طبیعت ان کی خراب ہو رہی تھی بہت، جیسے اکھڑ رہی ہوتی، سانس اکھڑ رہا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی بس مجھے گھر جانا ہے، مجھے نکالو یہاں سے، بہت تنگ آ گئی تھی بیچاری بہت۔ تو بہرحال پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا نہیں نہیں ہم جا رہے ہیں، ہم گھر جا رہے ہیں، میں ان کے بالکل ساتھ تھا۔ تو جب میں نے طبیعت دیکھی تو میں نے فوراً میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میری وائف آؤٹ آف سٹی گئی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ فوراً ان کو بلائیں، اور کیونکہ وہ جان رہی تھیں، تو چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کی تو جاتی ہیں، تو میری والدہ نے کہا تھا کہ نہیں آپ جاؤ، اور میں آپ کو واپسی پہ آؤں گی تو میں آپ کو واپسی پہ ملوں گی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو اس ٹائم میں نے کہا کہ فوراً ان کی بکنگ کروائیں، تو پتہ چلا کہ میرے کسی عزیز نے بکنگ کروا دی ہے۔ بہرحال ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، اتنی خراب ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہا مجھے کہ جی اب ہم ان کو نا ان کی جو نا طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، اور ایک طریقے سے وہ نا ایک بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ اب ہم نا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو ہم وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر دیں، مطلب کہ ایک سمجھ لیں کہ نا امید ہو گئے۔ تو میں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میری مدد بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کو کریں شفٹ، آپ کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ انہوں کے پیپر سائن کروانے تھے، تو وہ تھوڑا سا حیران ہو گیا کہ میں بڑا مطلب کہ لوگ کافی اس میں جو ہے نا وہ بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ریئیکٹ کرتے ہیں کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے۔ وہ بہت میں بالکل بہت کانفیڈنٹ تھا کہ نہیں نہیں میری امی والدہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ بہرحال انہوں نے پھر ان کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر دیا، تو پھر پوری رات میں ہم وہیں پہ رہے، اور پھر صبح ہو گئی، میرے فادر آ گئے، فادر نے کہا جی اب آپ جائیں، اب میری والدہ وینٹیلیٹر پہ کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں گھر جا کے۔ تو بہرحال میں جا کے پارکنگ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، تو میری آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر آنکھ کھلی تو بہت گرمی کا ٹائم تھا، آپ کو پتہ ہے یہ، تو میں سویٹنگ ہو گئی، تو میں فضا پہ گھر چلا گیا، اور راستے میں میری دو تین جگہ گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھتے چڑھتے بچی ہے، کیونکہ میں بہت نیند میں تھا۔ بہرحال میں گھر آیا ہوں، گھر آنے کے بعد میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 9 بجے کا ٹائم ہے صبح، اور میں نے اے سی آن کیا، میری والدہ کس پر ہے وینٹیلیٹر پہ، اور میں نے اے سی آن کیا کیونکہ مجھے یقین تھا، اطمینان تھا کہ میری والدہ ٹھیک ہوں گی، میں تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا۔ تو بہرحال یہ پھر میں وہاں سے جب چلا گیا سو گیا، تو تھوڑی دیر بعد 1.5 گھنٹے بعد فون آیا کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہیں۔ میں حیران ہو گیا، سوال شوق میں چلا گیا کہ سوال کہ اپنے آپ سے کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بھابھی آئیں بھائی آپ کا، میں نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے، مجھے پلیز آپ چھوڑ دیں اکیلا، تو میں بہت سیڈ ہو گیا۔ بہرحال پھر وہ پتہ نہیں کس طرح کیا ہوا، لوگ آنے شروع ہو گئے گھر میں، انتظامات، میرے فادر آ رہے تھے، بہت ڈاؤن ڈپریسڈ، بہت ان کی بہت اٹیچمنٹ تھی، بہت پڑھا، بہت دعائیں کی انہوں نے، ان کو بھی بہت مجھ سے کہیں پتہ یقین تھا، آج تک وہ اسی یقین پہ ہیں کہ وہ آ جائیں گی۔ چلیں سوری، پھر میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ میں ڈاؤن ہو گیا، پھر سارا تدفین وغیرہ کا نظامات پارا ہوئے۔ اچھا، میری وائف کی جو بکنگ تھی وہ 2 بجے کی تھی، فلائٹ تھی، تو پھر انہوں نے آنا تھا 4 بجے، اور پھر پتہ چلا کہ جی 5:15 بجے ہم نے ان کو ان کے جنازہ کے لیے ہمیں لے کے جانا ہے مسجد میں۔ تو پھر میں نے ابھی تک مدر کو نہیں دیکھا تھا، ہمت نہیں تھی، پھر اچھا مجھے پتہ چلا کہ جی جو قبر کا ملی ہے وہ بھی ایک درخت کے نیچے بہت اچھی ملی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ آپ نوٹ کیجیے گا سائن۔ اس کے بعد پھر میں نے باہر ہمت رکھ کے اپنی والدہ کو دیکھا، تو ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی، میں نے وہ پکچر لی اور ابھی تک رکھی ہوئی ہے۔ بہت اطمینان، تسلی اور خوش تھی، تو وہ میں بھول نہیں سکتا وہ۔ تو بہرحال وہ پھر میں نے ہمت ہوئی میں تھوڑی سی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی کہ ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بعد اس کے بعد پھر وہ ان کی تدفین ہو گئی، تو میں رات کو وہیں بیٹھا رہا، تو اس کے بعد بھائی آیا کہ بھائی چلیں، میں کرنی ابھی آتا ہوں، دل ہی نہیں کر رہا تھا جانے کے گھر، تو پھر بھائی نے کہا آپ آئیں، آپ کی والدہ نے امی نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ میں کہا اچھا میں نے کیا کیا ہے، میں کب دعائیں کی، میں تو سنا ہی نہیں، کہا جب ان کی بی پی ڈاؤن ہو گیا تھا وینٹیلیٹر میں شفٹ کرنے سے پہلے تو آپ کو بہت دعائیں دینی تھی۔ میں کہا اچھا چلیں، اور میں گھر آ گیا، گھر آیا تو ہمارا گھر بالکل ایسے آپ کو پتہ ہی ہے
بہت سناٹا، اور ایک ہمارے گھر کی جان تھی، لائف تھی، وہ سب کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتی تھی. تو بہرحال وہ پھر میں نماز پڑھوں تو میرا دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھے. اب یہ نوٹ کیجیے گا، میں دعا کروں مجھے یقین نہیں ہوتا اس سے ختم ہوتا. میں اتنے یقین سے دعائیں مانگتا تھا، قرآن پڑھنا، یہ میری والدہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا، جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے 2010 میں اپنا فضل کیا تھا. بارہ میرے سے دعا نہیں ہوتی تھی، میں دعا ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا، دعا کرنا چھوڑ دی. پھر کیا ہوا، ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ میں صبح بیٹھا ہوا تھا، فجر کا ٹائم تھا، تو قبر بیٹھا ہوا تھا تو ایک لیڈی آتی ہیں. اب صبح 6:30 بجے ایک خاتون آتی ہیں اور دیکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ یہ قبر کس کی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ میری والدہ کی ہے. اچھا، یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ تدفین ہوئی تھی اس قبرستان میں 3-4 قبریں پہلے سے تیار کر دیتے ہیں. تو یہ قبر نا تقریباً 2 ہفتے سے تیار تھی. تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ قبر جو ہے نا، یہ اس نے مجھے کیا بتایا، آپ یہ تھوڑا میسج آڈیو پیدا ہو رہی ہے، تو میں آپ کو یہ اس کا اگلی آڈیو میں بتاؤں گا کہ اس نے کیا بات کی مجھ سے. تو اس دعا کے ساتھ اس آڈیو ختم کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.